اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجہم. ہماری گفتگو ادلہ محرزہ کے بارے میں تھی. ہم نے بتایا تھا ادلہ محرزہ کے بارے میں کہ ادلہ محرزہ کیا ہے کہ فقیہ عملیہ استنباط میں جن عناصر مشترکہ پر اعتماد کرتا ہے اس کو ادلہ محرزہ کہتے ہیں. وہ عناصر مشترکہ کہ جن پر فقیہ عملیہ استنباط میں اعتماد کرتا ہے انہیں ادلہ محرزہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ عناصر مشترکہ جن پر فقیہ استنباط حکم شرعی کرتے ہوئے اعتماد کرتا ہے انہیں ادلہ محرزہ کہا جاتا ہے. پھر بتایا تھا کہ وہ یا تو ادلہ محرزہ قطعی ہوں گی یا ادلہ محرزہ ظنی ہوں گی. صحیح. ادلہ محرزہ قطعیہ یا ادلہ محرزہ ظنیہ. ادلہ محرزہ قطعیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ جو پہنچا دے. ادلہ محرزہ قطعیہ کا مطلب کیا ہے کہ جو پہنچا دے قطع بالحکم تک. جو قطع بالحکم تک پہنچا دے اسے ادلہ قطعیہ محرزہ کہا جاتا ہے یا محرزہ قطعیہ کہا جاتا ہے. اور وہ حجت ہوتی ہے اس بنا پر چونکہ قطع کا نتیجہ حجیت ہے. قطع کا نتیجہ چونکہ حجیت ہوتا ہے. قطع سے حجیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ اس بات کو ہم سمجھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں. دوسری کیا تھی ادلہ محرزہ ظنیہ. کہہ رہے ہیں ادلہ محرزہ ظنیہ وَيَقُومُ دلیل القطعی علی حجتھا شرعاً. اور اس پر جو ہے وہ ایک دلیل قطعی چاہیے. دلیل قطعی قائم ہوتی ہے اس کی حجیت پر شرعی اعتبار سے. یعنی بےمعنی کہ کوئی دلیل آئے اس کی حجیت کو قرار دینے کے لیے اس کو حجت بتانے کے لیے کوئی دلیل ہو الگ سے. یعنی خود دلیل ظنی جو ہے گویا جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو دلیل قطعی ہوتی ہے یا اس کی کاشفیت ہوتی ہے وہ غیر معلق ہوتی ہے. اور جو دلیل ظنی کی کاشفیت ہوتی ہے جو کشف ہوتا ہے اس میں یا کاشفیت ہوتی ہے وہ جو معلق ہوتی ہے. تو گویا دلیل ظنی خود حجت بنے گی لیکن کب بنے گی جب کوئی دلیل شرعی آ جائے اس کی حجت پر. جب کوئی دلیل شرعی اس کی حجت پر قائم ہو جائے تو پھر دلیل ظنی بھی حجت بن جائے گی حجت ہو جائے گی. لیکن یہاں پر اس کی حجت گویا ذاتی نہیں ہے. جیسے قطع کی حجت ہے کہ اس میں خود حجت اس سے پیدا ہوتی ہے خود حجت اس کے اندر موجود ہوتی ہے حتیٰ کہ شارع بھی اس کی حجت کو جدا نہیں کرتا. صحیح. لیکن ظن والی حجت جو ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی بلکہ الگ سے اس پر دلیل آئے گی اس کی حجت ہونے پر وہ خود دلیل قطعی ہوگی. بھلے کہتے ہیں کما اذا علمنا جیسے کہ مثلا مولا حکم دے ہمیں جیسے ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ مولا ہمیں حکم دے کسی شے کی اتباع کے لیے کسی چیز کی اتباع کے لیے تو یہ کیا ہوگا ہمارے لیے اس کی اتباع کرنا حجت ہوگا. کیوں؟ اس لیے جال شرعی ہے. سبب کیا ہے کہ حجت ہونے کا جال شرعی کی وجہ سے یہ حجت ہوئی. صحیح. یعنی مولا نے ہمیں حکم دیا ہے تبھی ہمارے لیے حجت ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ دلیل محرز چاہے قطعی ہو یا غیر قطعی ہو یعنی قطعی ہو یا ظنی ہو دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے. دلیل محرز چاہے قطعی ہو یا ظنی ہو دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے. ایک دلیل شرعی اور دوسری دلیل عقلی. چاہے دلیل محرز قطعی ہو یا غیر قطعی ہو دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے ایک شرعی اور ایک عقلی. پہلے والی کیا دلیل شرعی. دلیل شرعی سے کیا مراد ہے کہ جو شارع کی طرف سے صادر ہو. مقصود ہمارا یا ہماری جو مراد ہے دلیل شرعی سے وہ شے کہ جو صادر ہو شارع کی طرف سے اور وہ حکم پر دلالت کرے. یعنی وہ امر یا وہ شے کہ جو شارع کی طرف سے صادر ہو اور وہ حکم پر دلالت کرے.
جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام یا کلام معصوم علیہ السلام، یہ دلیل شرعی ہے۔ دلیل شرعی کیا ہے؟ جو شارع کی طرف سے صادر ہو اور حکم پر دلالت کرے، جیسے اللہ عز و جل کا کلام یا معصوم علیہ السلام کا کلام۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دلیل محرز ہے، چاہے وہ قطعی ہو یا ظنی ہو۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دلیل عقلی، الدلیل العقلی۔ وہ کیا ہے؟ اس سے کیا مقصود ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ قضایا، اس دلیل عقلی سے مراد جو ہے، ہمارا مقصود دلیل عقلی سے وہ قضایا ہیں کہ جن کو عقل درک کرتی ہے اور ان کے ذریعے سے حکم شرعی کا استنباط ممکن ہے۔ صحیح ہے؟ وہ قضایا کہ جن کو عقل درک کرتی ہے اور ان کے ذریعے سے حکم شرعی کا استنباط ممکن ہوتا ہے۔ جیسے قضیہ عقلیہ، کون سا قضیہ عقلیہ؟ کہ جو اس بات کو کہتا ہے کیا؟ بِأَنَّ ایجاب الشیء یستلزم ایجاب مقدمتہ، کسی شے کا واجب ہونا اس کے مقدمے کے واجب ہونے کا مستلزم ہے۔ یعنی اگر کوئی شے خود واجب ہے تو وہ اس بات کو چاہتی ہے کہ اس کا مقدمہ بھی واجب ہو۔ بل قسم الاول ينقسم، اچھا جو پہلے والی قسم ہے دلیل شرعی، یعنی دلیل شرعی دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے۔ دلیل شرعی کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، صحیح؟ دلیل محرزی کتنے قسمیں ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ شرعی اور عقلی، قطعی اور ظنی، دلیل محرز کی۔ پھر دلیل پھر دوسری قسم کیا ہے ان کی؟ خود دلیل محرز کی فقہ میں جو تقسیم ہوتی ہے یہ شرعی اور عقلی، صحیح؟ یعنی پہلے دو، یعنی دلیل محرز دو طرح کی ہوتی ہیں، یا دلیل محرز قطعی ہوگی یا دلیل محرز ظنی ہوگی۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ خود چاہے دلیل محرز قطعی ہو یا دلیل محرز ظنی ہو، کہہ رہے ہیں کہ وہ دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے، دلیل شرعی اور دلیل عقلی۔ یعنی دلیل شرعی خود دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے، ایک دلیل شرعی لفظی اور دوسرا دلیل شرعی غیر لفظی۔ آیا سمجھ میں؟ یعنی ہم اوپر سے تھوڑا نقشہ بنا کے چلے خلاصہ۔ خود دلیل محرز جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، یا دلیل محرز قطعی ہوگی یا دلیل محرز ظنی ہوگی، یعنی غیر قطعی ہوگی۔ پھر دلیل محرز جو ہے وہ دو چیزوں کی طرف تقسیم ہوتی ہے، چاہے وہ قطعی ہو یا ظنی ہو، دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے، دلیل شرعی اور دلیل لفظی۔ پھر دلیل شرعی دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے، دلیل شرعی لفظی اور دلیل شرعی غیر لفظی۔ صحیح؟ کہہ رہے ہیں کہ دلیل شرعی لفظی سے کیا مراد ہے؟ دلیل شرعی لفظی سے مراد وہ کلام معصوم ہے، چاہے وہ کتابی اعتبار سے ہو یا سنت کے اعتبار سے ہو۔ کلام معصوم چاہے کتاب کے اعتبار سے ہو یا سنت کے اعتبار سے ہو، یہ کیا دلیل شرعی لفظی ہے۔ دوسری دلیل شرعی دوسری دلیل شرعی غیر لفظی، وہ کیا ہے کہ جو فعل معصوم کو کے ذریعے سے سامنے آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، جو فعل معصوم کے ذریعے سے انجام پاتی ہے۔ دلیل شرعی غیر لفظی کیا ہے؟ جو فعل معصوم کے ذریعے سے انجام پاتی ہے، چاہے وہ تصرف مستقل ہو یا موقفاً امضائیاً تجاہ معین، یا معصوم کا وہ ایک موقف امضائی یعنی اس پر معصوم کا توقیع کر دینا ہو، یعنی دستخط کر دینے ہوں، اس پر مہر لگا دینی ہو کسی ایک خاص سلوک کے طرح، کسی ایک خاص سلوک کا، یعنی چاہے تو وہ یعنی جو فعل معصوم ہے جو دلیل شرعی غیر لفظی ہے، تو فعل معصوم چاہے تو خود تصرف ہو معصوم کا، فعل ہو، عمل ہو، یا موقف امضائی ہو کسی ایک خاص فعل کی طرح، کسی ایک خاص شے کی طرح۔ موقف امضائی کیا یعنی خود یعنی تصرف مستقل یعنی انجام دے رہا ہے مثلا بولا کسی فعل کو، یا مثلا فعل یعنی عمل انجام دے رہا ہے۔ موقف امضائی یعنی امام علیہ السلام نے دیکھا اور امام علیہ السلام خاموش رہے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ امام علیہ السلام اس کام سے ناراض نہیں ہے، یا امام علیہ السلام کی نظر میں یہ کام صحیح ہے، جبھی تو امام چپ رہیں گے۔ اور اس موقف کو، موقف امضائی کو تقریر معصوم بھی کہا جاتا ہے، یعنی معصوم علیہ السلام
کسی مومن انسان کے عمل کو دیکھ کر خاموش رہے ہیں. یعنی کیونکہ اگر غلط عمل وہ کرتا تو امام اسے ٹوکتے، امام اسے روکتے، اور امام کا نہ ٹوکنا نہ روکنا، وہاں پر اس کی اصلاح نہ کرنا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل صحیح ہے. کیونکہ امام غلطی پر خاموش نہیں رہتے. یہ معصوم غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر بغیر اصلاح کے نہیں رہیں گے، اصلاح ضرور کریں گے. صحیح. تو دلیل شرعی لفظی اور دلیل شرعی غیر لفظی ہے نا. کہا کہ اول یعنی دلیل شرعی خود تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، ایک دلیل شرعی لفظی اور دوسری دلیل شرعی غیر لفظی. دلیل شرعی لفظی وہ کلام معصوم ہے کتاب و سنت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. دوسرا کیا دلیل شرعی لفظی کے علاوہ دلیل شرعی غیر لفظی، وہ کیا ہے کہ جو فعل معصوم کے ذریعے انجام پاتا ہے، چاہے فعل معصوم خود معصوم کا تصرف ہو مستقل یا موقف امضائی. موقف امضائی یعنی معصوم کسی عمل کو دیکھ کر خاموش رہے. موقف ويتمثل في فعل المعصوم سواء كان ایک منٹ تصرفا مستقلا او موقفا امضائيا تجاه سلوك معين وهو الذي يسمى بالتقرير. کہ والقسم الاول یعنی قسم بدور الى نوعین، اور پہلے والی قسم یعنی دلیل شرعی تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف. احدہما الدلیل الشرعی اللفظی، پہلا کیا ہے دلیل شرعی لفظی ہے، وہ ہوا کلام المعصوم. دلیل شرعی لفظی کیا ہے؟ وہ کلام معصوم ہے کتاباً او سنتاً، کتاب کے اعتبار سے اور سنت کے اعتبار سے، یعنی کلام معصوم ہے وہ چاہے کتابی ہو یا سنت ہو. والآخر دوسرے کیا ہے؟ الدلیل الشرعی غیر لفظی، دوسرے دلیل شرعی غیر لفظی ہے. ويتمثل فی فعل المعصوم، اور یہ فعل معصوم کے ذریعے انجام پاتا ہے. سواء کان تصرفا مستقلا، چاہے اس میں خود معصوم عمل انجام دیں، کسی چیز کو انجام دیں، او موقفا امضائیا، یا معصوم علیہ السلام کا موقف امضائی ہے، جیسے تجاه سلوک معین، کسی ایک خاص چیز کی طرف امام علیہ السلام یعنی اس میں امام توقی کریں، یعنی دیکھ کر خاموش رہیں. صحیح. کسی ایک فعل کو دیکھ کر، کسی مومن کے فعل کو دیکھ کر امام خاموش رہیں. کوئی انسان وضو کر رہا تھا، امام علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے، لیکن امام علیہ السلام نے اسے ٹوکا نہیں، اسے روکا نہیں، یا اسے اصلاح نہیں کی کوئی کسی مسئلے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس کے اس فعل سے راضی ہیں، یعنی امام علیہ السلام کے یعنی گویا یہ فعل جو انجام دے رہا ہے شخص، یہ صحیح انجام دے رہا ہے. وہ الذی یسمى بالتقریر، اور اس کو تقریر معصوم بھی کہا جاتا ہے، یعنی موقف امضائی کو تقریر معصوم بھی کہا جاتا ہے. محمد علی صاحب، موقف امضائی کو تقریر معصوم بھی کہا جاتا ہے، یعنی صاحب تقریر معصوم کہہ لیجیے. صحیح. قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یہ جو ہے یہ دلیل مثلا. لیکن قول معصوم میں چونکہ قول ہے تو لفظی ہے، صحیح، اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ اس کو یہاں بیان نہیں کیا. یہاں پر جو ہے وہ کیا کہا؟ یتمثل فی فعل معصوم سواء کان تصرفا مستقلا، یعنی خود اس کا فعل ہو معصوم کا، معصوم خود انجام دے، یا پھر کسی مومن کو انجام دیتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ شخص صحیح انجام دے رہا ہے، غلط ہوتا تو معصوم اس کو اصلاح فرماتے، اس کی ایسے روکتے ٹوکتے. صحیح. لہٰذا امام کا اس کی اصلاح نہ کرنا یہاں پر، یا اس کو عمل کو مثلا جو ہے پر نہ ٹوکنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل صحیح ہے. اس کو تقریر معصوم کہا جاتا ہے. اور بحث فی هذا القسم اطلاع نوعین، اور یہاں پر جو اس قسم میں بحث ہے اپنی دونوں قسموں کے ساتھ، یعنی دلیل شرعی جو لفظی اور غیر لفظی، کہہ رہے ہیں کہ تارتاً یقع فی تحدید دلالت دلیل، کبھی تو دلیل کو محدود کرنے میں، دلیل شرعی کے محدود کرنے میں ہوتا ہے، کبھی واقع ہوتی ہے کیا؟ دلیل کو محدد کرنے میں واقع ہوتی ہے. صحیح. والبحث فی هذا القسم ہے، دونوں قسموں کے اعتبار سے کبھی تو واقع ہوتی ہے دلالت
دلالت میں دلیل کو محدد کرنے کے لیے واقع ہوتی ہے، بأخرى اور کبھی فی ثبوت صغرا، کبھی اس کے صغرا کے بارے میں جو ہے وہ صغرا کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے، وثالثاً اور تیسرے فی حجت ذلک دلالہ، اس دلالت کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے، ووجوب الاخذ بها، اور اس کو لینے کے لیے کہ اس کا لینا واجب ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ وفی الدلیل الشرعی اذن ثلاث ابحاث، اور دلیل شرعی میں بھی 3 بحثیں ہیں، ولیکن قبل البدء بهذه الابحاث على الترتیب المذکور، لیکن ان تینوں بحثوں کو شروع کرنے سے پہلے ترتیب مذکور کے اعتبار سے نستعرض بعض المبادی، ہم پیش کرتے ہیں بعض مبادی اور قواعد کو، ہم ان تینوں باتوں کو، تینوں چیزوں کو پیش کرنے سے، ابحاث کو پیش کرنے سے پہلے، جو ہم نے ترتیب سے بیان کی ہیں ان کو پیش کرنے سے پہلے بعض مبادی اور قواعد عامہ کو پیش کرتے ہیں ادلہ محرزہ میں۔ اس میں کیا بتایا؟ اس میں یہ بتایا کہ بحث جو ہے اس قسم میں اپنی دونوں قسموں کے ساتھ، دلیل شرعی جی چاہے لفظی ہو یا غیر لفظی ہو، اپنی دونوں قسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کبھی واقع ہوگی محدد یا معین کرنے میں کسی کے تحدید دلالات دلیل، دلیل کی دلالت کو محدد کرنے کے لیے، صحیح دلیل شرعی کی دلالت کو محدد کرنے کے لیے واقع ہوگی، اور کبھی اس کے صغرا کو ثابت کرنے کے لیے اس کے صغرا کے ثبوت میں واقع ہوگی، اور کبھی جو ہے وہ اس دلالت کی حجیت کے بارے میں ہوگی، واقع ہوگی، اور اس کے لینے کو واجب قرار دینے کے لیے ہوگی کہ اس دلیل کا لینا واجب ہے۔ اور دلیل شرعی جو ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ابحاث ہوں گی، لیکن ہم ان کو ان 3 لائن سے بیان کی نا، سب سے پہلے کیا کہا؟ تحدید کرنا، نشان لگا لو، نمبر ڈال لو چاہے، تحدید ایک، تحدید دوسرے ثبوت صغرا، صغرا کے ثبوت 2، تیسرے اس کی حجیت، دلالت کی حجیت کے بارے میں، صحیح؟ کہہ رہے ہیں تینوں جو ہم نے پیش کیے ہیں آپ کے سامنے ترتیب مذکور کے اعتبار سے ہم نے پیش کیے ہیں، جو ترتیب سے پیش کیے ہیں، ہم پیش کریں گے اس سے پہلے ہم جو ہے وہ بعض مبادی کو، اس سے پہلے ہم ان کو پیش کریں، ہم بعض مبادی اور قواعد عامہ کو پیش کریں گے ادلہ محرزہ میں، صحیح؟ انشاءاللہ جو بعد میں آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔